خیال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 113 سے ہم کو آج کا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ان کو زیب نہیں دیتا کیا ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ معافی کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے ہیں۔ یہ میں شاید آپ کو بتایا کسی موقع پر کہ سورہ توبہ مختلف شذرات پر مبنی ہے، یعنی اس کے مضامین 6 مختلف شذرات، مختلف پیسیجز ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہے تو عذاب کی سورہ، وہ عذاب کہ جو اس دنیا میں اللہ کے ڈیزائن کے مطابق آخری مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے آئٹم وہ قیامت ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے اتنا واضح طریقے سے پیش کر دیا کہ وہ اس بات کے کہنے میں حق بجانب ہو گیا جو اس آیت میں بھی کہی گئی ہے، میں بھی پڑھوں گا۔ من بعد ما تبین لہم الحق، لہم، ان پر واضح ہو گیا کہ یہ سچائی ہے، دس از دا ٹروتھ۔ اگر جب اللہ نے ایسا کر دیا تو اس کے بعد پھر لوگوں نے انکار کیا تو اس قوم پر عذاب آ گیا۔ یہ عذاب قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، قوم موسیٰ پر آئی، اور قوموں پر بھی آیا، لیکن قرآن نے ان 6 قوموں کا ذکر بار بار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی یہ عذاب آیا، جس کی وجہ سے قرآن اس کو بار بار بیان کرتا ہے۔ اور وہ عذاب کیسے آیا، اس کی کیا شکل ہوئی، سورہ توبہ اصل میں اس کا ڈسکرپشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ اس کو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 مختلف موقع تھے جن میں اتارا، بیکاز ظاہر ہے کہ عذاب الگ الگ مختلف موقعوں پر آیا، اور یہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ عذاب آیا 3 گروہوں پر، مشرک، اہل کتاب اور منافق۔ سورہ مبارکہ کا پہلا آپ کہیے 1/4 حصہ مشرک اور اہل کتاب کے عذاب کی ڈسکرپشن پر مبنی ہے۔ پہلی 28 آیات مشرکین کے لیے، اگلی کوئی 4-5 آیات اہل کتاب کے لیے، اینڈ دیر آفٹر 3/4 آف دس سورہ یہ منافقین کے لیے، ان پر جو عذاب آیا، اس لیے کہ وہ ایک نسبتاً پیچیدہ اور مشکل گروہ تھا کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا، مسلمانوں کے اندر گھسا ہوا تھا، مسجد بنائی انہوں نے، ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا، اللہ کا گھر بنایا، تو اتنے ڈیفیکلٹ وہ تھے، پیچیدہ لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا معاملہ کیا گریجولی، اور وہ منافق مختلف کیٹیگریز کے تھے، کوئی ایک طرح کے تھے، کوئی دوسری طرح کے تھے، کوئی زیادہ گہرے تھے، کوئی دھیرے دھیرے زیادہ منافقت کی طرف گئے، اور ایک اور پیچیدگی بھی تھی کہ منافق ایک تو مسلمان تھے، لیکن منافقین سے ملتے جلتے تھے بظاہر بعض کمزور اہل ایمان بھی، تو ان دونوں کو ڈسٹنگوش کرنا بھی تھا۔ اس وجہ سے یہ سورہ مبارکہ
زیادہ بڑا حصہ ڈیووٹ کرتی ہے منافقین پر عذاب کے ڈسکرپشن میں. اچھا یہ تو میں اس کو بڑا سادہ انداز میں بیان کروں کہ اس کو ڈیووٹ کرتی ہے. خدا تعالیٰ کو تو اس میں بہت سارے اور کام کرنے ہوتے ہیں. یہ بتانا ہوتا ہے کہ نفاق کیا ہے، یہ بتانا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے، یہ بتانا ہوتا ہے کہ ایمان والے جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ کیا ہیں، ان کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے. اور آبویسلی منافقین کو بھی اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں، اٹس اپ ٹو دیم. تو یہ سب کچھ ہوا. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اب سورہ مبارکہ کا آخری پیسج ہے، شجرہ جو اترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ تبوک سے واپسی پر. تو اب بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے. تو فرمایا کہ نہیں ہے یہ بات موضوع اپروپریٹ زیبا نہ پیغمبر کے لیے نہ ان کے ساتھی ایمان والوں کے لیے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان پر یعنی مسلمانوں پر یہ واضح ہو چکا ہے انہم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنم والے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن کرتا کیا ہے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں نا سمجھ کے اور سوچ سمجھ کے، تو آپ کے پڑھنے میں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے کہ بھائی اس میں تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے بہت ایسا ہوگا کہ خدا تعالیٰ پھر اس کا جواب دے دے گا. آپ کا کمال ہے، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو اللہ نہیں ہو، وہ یہ پتہ ہے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے. تو یہ سوال آبویسلی لوگوں کے ذہن میں آیا کہ آپ ہمیں تو منع کر رہے ہیں اور روزانہ ہم ابراہیم کی وہ دعا پڑھتے ہیں جو والد کے لیے انہوں نے کی، والدین کے لیے، رب والدیہ وللمؤمنین. تو وہ کون سے موحد تھے؟ وہ تو بت بنانے والے تھے. تو اللہ میاں نے پھر اگلی آیت میں اس کو لیا، وما کان استغفار ابراہیم، اور نہ تھی استغفار ابراہیم کی لأبیہ، اپنے والد کے لیے، الا عن موعدۃ، اس وعدے کی بنیاد پر، وعدہا ایاہو، جو اس نے کیا ان سے. اصل میں ابراہیم نے اپنے والد سے ایک وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ان کے لیے یہ دعائے مغفرت کی. فلما تبین لہ، پھر جب ان پر واضح ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ وہ تو اللہ کے دشمن تھے، تبرأ منہ، تو انہوں نے ان سے بے تعلقی کا اظہار کیا. تبرأ، بے تعلقی کا اظہار کیا. ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل تھے اور بڑے بردبار تھے. اس پیسج میں بعض چیزیں ہیں جو واضح کرنے والی ہیں. ہمارے ہاں قرآن مجید کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ایک تو سرسری طور پر پڑھتے ہیں. وہ ترجمہ پڑھ لیا، ترجمہ بھی اچھی چیز ہے، ہم بھی پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ ہم نماز پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے. لیکن قرآن کو جب آپ سمجھتے ہیں تو سمجھنے میں ضروری ہے کہ ہم تدبر کریں، غور کریں. اور غور اور تدبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو یہ پھر بات بنی کیا، تو اس کا اس سے کیا جوڑ کیا جائے. آپ یقین جانیے کہ یہ جو قرآن کے مختلف پیسجز کو ملا کر نہ پڑھنا ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا ایٹمزم، ایک آئسولیشن میں ایک بات کو لے کے اس کا بھی وہ مفہوم سمجھا جو ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جب آپ نے پوری بات کو نہیں سمجھا تو آپ نے غلط سمجھا. اس سے اتنی مشکلات آئی ہیں، اتنی تباہیاں آئی ہیں کہ ناقابل بیان ہے. میں سورہ توبہ کے بیان میں تو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ اللہ کا عذاب تھا، لوگوں نے کہا نہیں اللہ کا قانون ہے جو شریعت بن گیا ہے، ابھی بھی ہم نے بندے مارنے ہیں. اور لوگ بہت سنسیئر ہوتے ہیں اس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں یہی کرنے والی چیز ہے. اس کا ایک اور ضمنی پہلو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، کسی غیر مسلم کے لیے کیسے آپ دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ جناب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی مشرک کے لیے دعا کریں، تو ہم نہیں کر سکتے. ایسے بھی لوگ ہیں جو
میں کہتے ہیں کہ یہ جو نماز آئی ہے، جن کی میت آئی ہے، یہ نماز پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے، جیسی ہمارے جنازے نہیں پڑھتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو وہ اس طرح کی آیات، اور آیات ہی کی تشریح میں حدیث میں واقعات، ان کے لیے دونوں چیزیں مل کے پورا دین بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مجھے وہی پرابلم ہے جو میں نے ڈسکرائب کی، کہ بھائی دین وہ ہے جو پورے کا پورا کنسسٹنٹ ہے۔ اللہ میاں ہماری طرح مجموعہ تضادات نہیں ہے، کل کچھ کہا، آج کچھ کہا، کل کچھ کہا، ایسے نہیں ہے۔ پچھلے والا کل، وہ پہلا کل جو تھا پچھلے والا تھا، اور دوسرے والا کل اگلے والا تھا۔ سو ہی از کنسسٹنٹ، رائٹ؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ جہنم والے ہیں، تو پھر دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اور واقعی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مطلب خدا کے فیصلے کے اگینسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی، اللہ کے فیصلے کی آپ کے اندر حمیت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں وہ کر رہا ہے تو کرے، ہمیں اس کا فیصلہ منظور نہیں۔ یہ ایک بات بڑی واضح ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ فرعون عذاب سے دوچار ہو چکا ہے، آپ کیوں دعا کریں گے اس کے لیے؟ وائی وڈ یو؟ ابو جہل کے لیے کیوں کریں گے؟ ابو لہب کے لیے کیوں کریں گے؟ کوئی وجہ ہی نہیں۔ ہاؤیور، اکثر وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہوئے، ان کے بارے میں آپ کو کیسے پتا کہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا اور وہ جہنم رسید ہو جائیں گے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ایسوں کے لیے اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اصل میں دعا دوسروں کے بارے میں ہمدردی کے جذبات کا اظہار ہے۔ ایک مسلمان دوسرے انسان کو دعوت کیسے دے سکتا ہے اگر وہ اسے نفرت کرتا ہے، اگر وہ اس کے لیے دعا کرنا بھی اپنے لیے ناجائز سمجھتا ہے؟ کیسے کرے گا؟ اس کو دعوت کیوں دے گا؟ سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان ایک جانب انسانوں کے معاملے میں نرم، موم ہو، محبت، ہمدردی، اکاموڈیشن میں، اور دوسری جانب اللہ کے فیصلے اگر واضح طور پر آ جائے تو اس میں سخت ہو۔ سختی سے مراد خشونت نہیں ہے، چہرے کے اوپر وہ نہیں ہے ناگواری کے آثار، پولائٹ بٹ فرم، یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، بس کلیئر ہے۔ اب سنیے، ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کے مشرک ہونے کا تو کوئی یعنی اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، اور سوائے بعض ہمارے ان بہن بھائیوں کے جو کہتے ہیں وہ والد نہیں تھے، وہ چچا تھے۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تھیوری بنائی ہوئی ہے کہ پیغمبر کے اوپر اور نیچے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے جنتی ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یار آپ اپنی تھیوری بنائیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے کہاں سے بنائی ہے؟ قرآن واضح طور پر کہہ رہے ابا، ابو یہ والد ہوتے ہیں، چچا عم ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کبھی کبھی کوئی بڑا فیورٹ چچا ہوتا ہے اس کو باپ بھی وہ کہہ لیتا ہے، بٹ دیٹ از ناٹ لینگویج، وہ تو آپ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ سو ان کے والد صاحب ایک بالکل واضح اوتھینٹک ثقہ بند مشرک تھے، بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے۔ ان کے اوپر عذاب آ گیا، اس سورہ مبارکہ سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تو ان کی قوم پر عذاب آ گیا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے بعد جناب والا انہوں نے دعا کی کہ جو دعا اللہ کے گھر کے بننے کے بعد کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہ مر گئے، عذاب سے دوچار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، پھر وہ ادھر اللہ کے گھر آئے، اسماعیل علیہ السلام 14-15 برس کے ہو گئے، گھر بنا، اور تب بھی دعا کی، اور پھر اللہ نے کہا بس کرو ابراہیم اب نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ جو میں بتا رہا تھا، ایک جانب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدرد ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے وعدہ کیا تو اس کو پورا کریں،
لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ خدا کے دین، اس کے فیصلوں کی بھی غیرت ہو۔ تو ایک موقع پر آ کے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بس، وہ میرا دشمن تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا سرنڈر، پھر ختم کر دی، پھر دعا نہیں کی۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اتنی کلیئرٹی کے بعد، یعنی کلیئرٹی سے مراد یہ کہ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ اٹ واز سو کلیئر آبویس کہ ان کے والد جو تھے وہ جہنمی تھے، لیکن انہوں نے دعائیں جاری رکھی جب تک کہ معلوم ہوتا ہے کسی موقع پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں پلیز اسٹاپ، انہوں نے کہا اسٹاپ۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یار؟ آج کل کے لوگ جو بیچارے فوت ہوتے ہیں، جن کے فوت ہونے پر سچی بات ہے میرے دل میں یہ آتا ہے کہ یار ہم نے تو بتایا ہی نہیں، وی ہیو فیلڈ ان آر ڈیوٹی۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے مان لیتا، اور ان کا دعا بھی نہیں کرنی، تسی اتنے سخت کیوں ہو رہے ہو؟ تو اس لیے دیکھیں، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو پوری طرح سے آپ اس کو سمجھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے کہ جن کے بارے میں یہ طے شدہ فیصلہ اللہ کا آپ کو آ گیا ہے، آپ کو پہنچ گیا ہے کہ یہ جہنم والے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ورنہ آپ یہ بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ عیسیٰ یہ تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ تم میرے بیٹے ہو اور تمہاری ماں بھی الہ ہے، کہیں گے خدایا جو تو نے مجھے کہا تھا میں نے وہ ان کو بتا دیا، پھر جب تو نے مجھے وفات دی پھر تو ان کے اوپر نگران تھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کن کے بارے میں؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے کہا تھا کہ یہ شرک کریں، یہ لوگ جو شرک کرتے تھے۔ اس کے بعد جو مسیح علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ تھا کہ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اگر تو ان کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وہ تیرے بندے ہیں۔ آگے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے، حکمت والا۔ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، یہ پیغمبر قیامت کے روز کہہ رہے ہیں۔ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تم کو میرا بیٹا بنا لیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پیغمبروں ہی کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم دعا کریں، زندگی میں ان کی کوشش کریں کہ کسی طرح سے بات ان کو پہنچ جائے، ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمارے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، ہمیں کسی کے جہنم میں جانے کی نہ خواہش ہونی چاہیے اور نہ اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں وہ ہے بیلنس کہ جو اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں پورے کے پورے کو، نہ کہ ادھر سے ایک آیت لی اور اس کے بعد آپ اتنے زیادہ سنگ دل ہو گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کا مشن دشمنی پھیلانا ہے۔ تو مجھے کل ہی کسی نے سوال پوچھا کہ بھائی آپ کے خیال میں کلیش آف سویلائزیشن کے بارے میں کیا آپ ہے؟ میں نے کہا اٹس اے بلڈی شیئر نانسنس۔ میں ایک ایسے پیغام کا ماننے والا ہوں جس نے ہر ایک کو دعوت دی۔ وہ لوگ ہماری دعوت سے محروم ہو کے کسی اور طرف نکل گئے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن رکھیں، اچھا تعلق رکھیں اور ہم ان کے ہمدرد ہوں، ان تک بات پہنچائیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ کہہ رہی ہے کہ، اور آخر میں آپ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایک فیکٹ ہے نا، اتنا لمبا عرصہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، حالانکہ شروع میں بھی کافی واضح تھا کہ یہ گون کیس، مگر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد تک وہ دعا کی جبکہ اللہ نے روک لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ یار ویسے میں ابراہیم یو ہیو ڈس اپوائنٹڈ می، یہ تمہیں کرنا پہلے چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، ابراہیم بڑا نرم دل تھا اور بڑا پردبار تھا، یعنی کمال کیا ہے اس نے، ہیٹس آف ٹو ہم۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہ کر دے، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ، یہاں تک کہ وہ واضح نہ کر دے، مَا يَتَّقُونَ، ان چیزوں کو کہ جن سے انہیں بچنا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں جو بتانی مقصود ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر جب وہ پیغمبروں کے ساتھی ہوتے ہیں، بعد کے لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ وہی اصول ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ پھر ایمان والے اس کو مانتے ہیں، اختیار کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس کے بغیر وہ نہیں پکڑتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دیں حالانکہ بھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ ہمیں کنسرنڈ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ابھی بندہ کنفیوزڈ ہے، غیر واضح ہے، اور وہ اس کو گمراہ کر دے۔ یہ بھی ہمارے یہاں بہت ایک زبردست طریقہ ہے، یہ بندہ گمراہ ہو گیا، سر آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں، آپ کے پاس کو بتانے کو تو آپ ان کو سمجھائیں۔ باقی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو اس کے بعد کہ اس نے ان کو ہدایت دی، جیسے کہ صحابہ کرام کو دی، یہاں تک کہ وہ واضح نہ کر دے ان کے لیے وہ کہ جس سے ان کو بچنا ہے، جس سے ان کو دور رکھنا ہے اپنے آپ کو، یعنی تقوی اختیار کرنا، یعنی اس سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پیچھے بات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں ایک آپ کہیے جسٹیفیکیشن بیان کی کہ یہ جو لوگ جن کے بارے میں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کے لیے دعا نہیں کرنی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے ان پر ہر بات واضح کر دی، ایسے ہی نہیں گمراہ ہوئے، یہ گمراہ ہوئے خود اپنی جان بوجھ کر غلط رویوں کی وجہ سے، ورنہ خدا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو وہ گمراہ کرے جب تک کہ وہ واضح نہ کر دے کہ ان کو کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ سو انسانوں پر واضح ہوتا ہے کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا، اور وہ جان بوجھ کر وہ کام کرتے ہیں اور اس پر ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر اللہ کی طرف سے ان کی گمراہی کا فیصلہ سرزد ہوتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس میں ایڈ کروں، اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو، تو اس لیے اپنی لیمٹس کو سمجھ کے رہنا چاہیے۔ مجھے بعض اوقات خیال ہوتا ہے، مانو ہم میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں نا۔ قرآن مجید کے پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ میاں ہیں، آنیسٹلی جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ تو پھر اللہ میاں کی نگاہ سے سب کو دیکھیں گے۔ نہیں، ہم اللہ میاں نہیں ہیں، ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اس کے بندے کی حیثیت سے، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کیا پالیسی ہے، اس کے کیا طریقے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، سب کچھ اسی کا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اس کا اپنا ہے۔ ہم بہت تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں ہمیں جو ریسورسز ملے ہیں وہ اس نے ہم کو دیے ہیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یا ہم مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، یا بوڑھے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر وقت آئے گا کہ ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر سکیں گے، فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ نن آف دیز تھنگس بلانگس ٹو اینی بڈی ایکسیپٹ اللہ۔ وہی ہے کہ جو ساری کائنات کا، آسمان اور زمین کا مالک ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، یعنی سبھی کچھ اس کا ہے، لیکن سب سے جو بڑھ کر چیز ہے زندگی، وہ بھی اسی کی ہے۔ اسی نے ہم کو زندگی دی ہے تو ہم بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ جب وہ اس کو ٹرمینیٹ کر دے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور یہ جان لو کہ تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ نہایت بیوقوف لوگ ہیں وہ کہ جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کا سہارا لیتے ہیں، ان کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں، ان کے لیے لڑتے ہیں، ان کے لیے دوسروں سے لڑتے ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی خدائی کا اختیار رکھنے والا ہے ہی نہیں، باقی سب اس کے بندے انسان ہیں، اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار
الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے تابہ، یہ تابہ وہی توبہ والا ہے. جب یہ تابہ آتا ہے نا الہ کی الف لام یہ کی پریپوزیشن کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا. نہیں، بندہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے. تابہ کا مطلب پلٹنا، تو پلٹ رہے شرمندگی کے ساتھ. اور جب یہ اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے عین لام یہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نظر عنایت کے ساتھ جھکنا پلٹنا. یہ اللہ کے لیے آتا ہے، وہ ہمارے لیے آتا ہے. جب ہم توبہ کریں گے تو آئے گا توبو الی اللہ، تم اللہ کی طرف توبہ کرو. اور جب اللہ توبہ قبول کرے گا وہ تابہ اعلیٰ فتابہ علیہ، اس نے اس کی توبہ قبول کی. تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے نظر عنایت کی نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، جنہوں نے ان کی پیروی کی مشکل گھڑی میں، تنگی کے وقت میں. یار میں کہتا ہوں قرآن میں جتنی لوگوں کی تعریف کی ہے کمال ہے. گاڈ از آل پریز فار دیم. وہ منافقین کا ذکر کر کے اور سب کا عذاب کا ذکر کر کے شاندار خراج تحسین پیش کر رہا. اللہ نے پیغمبر کی طرف بھی نظر عنایت کی. پیغمبر ظاہر ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، لیکن اور کبھی انہوں نے اپنی خواہش اور برائی کی طرف میلان کی وجہ سے کوئی کام غلط نہیں کیا. البتہ یہ بات ہم نے دیکھی قرآن مجید میں کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق ایک پلان ڈیزائن کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے لوگوں کو اتنا کنسیشن دیا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ آپ دیں. ہم ابھی پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لهم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی. تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس سے ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی ہوتی ہیں. تو جو ہمارے ان کی ذرا سی ایسی چیزیں بھی ہیں وہ ہمارے لیے تو بہت بڑی وہ شرف کی بات ہے، لیکن اللہ نے ان کی بھی اس طرح کی تمام چیزوں کو بالکل صاف کر دیا. اللہ نے توبہ قبول کی، نظر عنایت کی پیغمبر پر. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے، اور اسی طرح کی چیزیں تھیں کہ کہیں کوئی نادانستہ ایسی چیز ہو گئی کہ جو آپ کی توقع کے خلاف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبول ہو گیا سب کچھ. اور نظر عنایت کی، توبہ قبول کی اس نے مہاجرین اور انصار کی بھی، جنہوں نے ان ساری مہمات میں پیغمبر کا ساتھ دیا. لیکن بہرحال انسان تھے، غلطیاں ہو گئی ہوں گی، کبھی کبھی کوئی ایک دوسرے سے کوئی ہو سکتا ہے کہ تو تکار بھی ہو گئی ہو، انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. جنرلی اسپیکنگ اگر بندہ ٹھیک ہے، کبھی کبھی کوئی کوتاہی اور وہ خود بھی شرمندہ ہے، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں. اس کو اچھالنا نہیں چاہیے، اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں معلوم ہو کہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی پیغمبر کی، فی ساعۃ العسرہ، یعنی تنگی میں، مشکل اوقات میں، جنگوں میں، پریشانیوں میں، ٹینشن میں، بھوک میں. دے ور ود ہم، ان کا ساتھ دیا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہونے والے تھے، ٹیڑھے پن کی طرف مائل ہونے والے تھے. ثم تاب علیہم، تو اس نے ان کی طرف نظر عنایت کی. انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بعض، سارے نہیں، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ان آزمائشوں میں ایسا لگتا تھا کہ بس وہ اب وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سے آگے دل ٹیڑھے ہو سکتے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا، تو مطلب ہم آپ اللہ کا شکر ہے نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں،
کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ جس میں یا ٹیمپٹیشن بہت بڑھ جائے، آدمی کتنا کمزور ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آنیسٹ ٹو گاڈ، کوئی اللہ معاف کرے، کوئی ٹینشن آ جائے، کوئی ٹیمپٹیشن آ جائے، کچھ نہیں ہے، ہم کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ کے ہاں ایک وہ ہے، ایک تھریش ہولڈ کہ اتنی آپ ریکوائرمنٹ پوری کر لیں تو بس پھر وہ مان لے گا. تو اس نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا. بہت سے جو لوگ تھے جلیل القدر وہ تو پورا اترے، مگر منہم، ان میں سے ایسے بھی تھے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بارڈر لائن تک پہنچ گئے. اللہ نے بات کر بس نہیں، میں تمہیں گمراہ نہیں ہونے دوں. میں نے آئی ہیو سین ان یو انف سنسیرٹی. تو فرمایا کہ اور وہ لوگ کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اللہ نے ان کے طرف ان کی توبہ قبول کی، ان کی طرف نظر عنایت کی، اس کے بعد بھی کہ قریب تھے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے. ثم تاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہو، سو اللہ ان کی طرف اس نے نظر عنایت کی. انہو بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اسی طرح سے ان تینوں کی طرف بھی رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا تھا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ کچھ اور بھی ہے، وآخرون مرجعون، کچھ اور بھی ہے کہ جن کا معاملہ اللہ کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے. لِأَمْرِ اللَّهِ، اما يعذبهم، چاہے وہ ان کو عذاب دے، و اما يتوب علیہم، چاہے وہ ان کی توبہ قبول کرے، نظر عنایت کرے. تو یہ تھے جن کا کہ باقاعدہ احادیث میں نام بھی آتا ہے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی. یہ یعنی ایک تو ابھی ہم نے پڑھا نا بارڈر لائن کیس، یہ کچھ بارڈر لائن میں بھی بہت طرح ادھر آ گئے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو تبوک کی جنگ میں، جبکہ تمام ایبل باڈیڈ مسلمان مردوں کے لیے کہ جن کے پاس سفر کی سہولت بھی تھی، اس سفر میں جانا لازم ہو گیا تھا، مگر وہ نہیں گئے. انہیں بہت بہت بڑا گناہ تھا، نہیں گئے. حالات اچھے تھے، کھجور کی فصل اور پتہ نہیں کیا کیا اور کچھ ان کے ایکسکیوزز ہوں گے، بٹ دے نیو، ان کو معلوم تھا کہ ان کے لیے جانا ضروری ہے. وہ نہیں گئے، بہت بڑا گناہ ہے. اور خدا جانتا تھا کہ اس کے باوجود یہ منافق نہیں. تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ایک ایسی سزا مقرر کی کہ جس میں ان کو ان حالات سے گزارا کہ جن حالات کے سے گزرنے کے بعد ان کے اندر وہ واقعی حقیقی توبہ پیدا ہوئی کہ جو اصل میں اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جب ان کو اس سزا سے گزارا گیا. جب وہ پیدا ہو گئی تو اللہ نے معاف کر دیا. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر غلطی کرنے کے بعد ایک خاص درجے کی سنجیدگی پیدا ہونی چاہیے. استغفر اللہ کافی نہیں ہے. چھوٹے موٹوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کوئی سیریس غلطی کی ہے، and this was a serious غلطی، اور اس کے بعد آپ کہیں میں نے معاف کر دو، نہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا. وہ دل میں کیفیت پیدا ہوگی تو اللہ معاف کرے گا. اللہ جانتا تھا کہ ان کے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی. بہت سے اور لوگ تھے، کہتے ہیں مسجد نبی میں انہوں نے اپنے کو باندھ دیا، روئے وغیرہ. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں، ان کا معاملہ جو ہے اس کو ڈیلے کیا جائے گا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود. یہ اصل میں وہ بیان ہے، دنیا چل رہی ہے، رونق موجود ہے، زمین وسیع ہے، لیکن کسی فرد کے لیے تنگ ہو گئی. کوئی بندہ ہے جو آئسولیٹ ہو گیا، سو ایوری تھنگ از فائن، لیکن اس کے لیے یہ پرابلم پیدا ہو گئی.
فرمایا کہ وَظَنُّوا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے دل تنگ ہو گئے اندر سے، خود اپنی جانوں سے وہ تنگ آ گئے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ بیزار ہو گئے اپنے آپ سے جو کچھ ہم نے کیا ہے۔ وَظَنُّوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے سوائے خود اسی کی طرف۔ وہ مثال دیتے ہیں اس کی کہ ماں نے بچے کو مارا، وہ روتا ہوا گیا کہیں اور پھر واپس اسی کے پاس آ گیا، میں کس کے پاس جاؤں؟ یو آر دی اونلی ون۔ سو ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ سے پناہ کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خود اللہ ہی کی پناہ میں آ جائے، اسی کی طرف لوٹ آ جائے۔ ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان کی طرف نظر عنایت کی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ وہی ہے جو میں بیان کر چکا، لیکن قرآن کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو وہ اس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ انسان غلط کام کرتا ہے اور اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے، تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے، توبہ تو ہم نے کی ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ کہ ہم کہیں کہ استغفر اللہ، اللہ ہی معاف کر دے۔ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اصل چیز الفاظ نہیں ہے، اصل چیز دل کی وہ کیفیت ہے کہ جو کیفیت اصل میں اس بے چینی کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ میں نے جو کام کیا نہایت گھٹیا تھا اور میں اپنے آپ سے بیزار ہوں اور میں اپنی اس غلطی پر شدت کے ساتھ نادم۔ یہ کیفیت جب تک پیدا نہیں ہوگی کسی بڑے گناہ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے توبہ۔ ان آیات میں جو بات بیان کی گئی ہے، اور یہ قرآن میں کئی جگہوں پہ بیان کی گئی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ریالٹی ہے، یہ کیفیت آپ خود سے پیدا ہی نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے۔ یو کانٹ ڈو اٹ یور سیلف۔ اور کیسے کریں گے پیدا؟ آپ بول سکتے ہیں، آپ کہیں جا سکتے ہیں، آپ کسی سے مل سکتے ہیں، مگر کیفیت کیسے پیدا کریں گے؟ کیفیت تو ایک اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی بات آپ دیکھیں قرآن میں کئی جگہوں پہ بیان کی گئی ہے۔ تقویٰ بھی اسی طرح کی چیز ہے، ریئلائزیشن کہ مجھے اللہ کی حدود میں رہنا ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کو جواب دینا ہے۔ یہ ریئلائزیشن کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ یہ تو اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیفیت میں پیدا کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ بندے کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ کے۔ مثال کے طور پہ تقوی کے بارے میں مجھے دو چیزیں قرآن سے یا ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں کہ ان الذین یغضون اصواتہم، وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی موجودگی میں، ان کی مجلس میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے، تقوی کی باریابی کے لیے چن لیا، یعنی یہ اب سلیکٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو تقوی ملے گا۔ ایک دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ظاہر ہے کہ اس آیت کا الٹ بھی ہے، جو بدتمیزی کرے گا اس کو نہیں مل سکتا۔ جو پیغمبر کے بارے میں بدتمیزی کرے گا، فضول باتیں کرے گا، ان کی مجلس میں شور مچائے گا، وہ نہیں ملے گا اس کو۔ ایک بات۔ دوسری بات اسی طرح سے فرمائی کہ دیکھو انصاف کرو، مسلمانوں انصاف کرو ہر حال میں، چاہے تمہارے اپنے مفادات کی زد پہ پڑے، مفادات پر زد پڑے، والدین کے مفادات پر، رشتہ داروں کے، چاہے اس سے دشمن کو فائدہ کیوں نہ پہنچے۔ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے قریب ہے، یعنی انصاف کرو گے تقوی ملے گا۔ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو،
اور تمہارے اندر مذہبی کرنٹ پیدا ہو گیا ہے، نہیں یہ اس کرنٹ کا چیک کرنا پڑے گا، یہ فالس ہے، نہیں ہو سکتا یہ جعلی کرنٹ ہے، اس لیے کہ وہ کرنٹ خدا پیدا کرتا ہے، وہ آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا، آپ دیکھیں یہ یہاں اس کرنٹ کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ کام انہوں نے بڑے غلط کیے تھے، دے ڈنٹ گو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی انہوں نے، کھجوروں کو، اپنے آرام کو، وغیرہ وغیرہ، اور اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، وہ خدا کا حکم دے رہے ہیں کہ تم نے تبوک جانا اور نہیں گئے۔ تو اب اس کے مطلب یہ ہے، وہی بات، ٹو بورو اندر ایکسپریشن آف دا قرآن، قرآن اس میں، میں آپ کو بتاؤں، قرآن اتنا زیادہ اس میں ڈفرنٹ اسلوبوں میں بیان، اسالیب میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کانوں پر، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ سب باتیں بتائی ہیں، کیوں ہے نا، وہ ایک چیز ہے جو مٹیریل نہیں ہے، فزیکل اس کی نیچر نہیں ہے، اس کو جو سمجھایا گیا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جن کے بارے میں یہ طے کرتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کرے گا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، ان کے دلوں کو پھینچ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، حرجن، وہ پھنس جاتے ہیں، کانما یصعد فی السماء، ایسے کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جیسے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کا سانس گھٹتا ہے نا، ایسے۔ کیوں؟ کذالک یجعل اللہ یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ گندگی کو پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ گندگی یہی اخلاقی گندگی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، ناانصافی، زیادتی۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ یہ کیفیت ان کے اندر جب پیدا ہو، کہتے ہیں 50 دن لگے ان کو، فار 50 days اٹ واز اے کمپلیٹ سوشل بوائکاٹ، بیوی بچے بھی نہیں ان سے ملتے تھے، تو وہ تینوں بالکل کنفائنڈ اپنی اپنی کوٹریوں میں جہاں بھی تھے، اور بس وہ کیفیت ہو گئی جو قرآن نے بیان کی کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کی وسعت کے، اور انہوں نے وہ اپنے آپ سے بیزار ہو گئے اور گمان کرنے لگے کہ اب اللہ سے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور کیا ہوا جب اس نے توبہ قبول کی، کہ توبہ قبول کی، شاید لفظ میں صحیح نہیں بول رہا، اللہ نے ان کی طرف نظر عنایت کی، وہی لفظ وہی ہے لیکن وہ ہم اس کے کانٹیکٹ سے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہوا کیا، لیتوبوا، تو انہوں نے توبہ کی۔ سو اللہ جب آپ کی طرف پلٹتا ہے تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، تو آپ پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں الفاظ کہ اللہ نے ان کی طرف نظر عنایت کی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ جب آپ توبہ کریں گے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ، ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہے۔ آیت نمبر 113 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں زیب دیتا نہ نبی کو نہ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ معافی مانگیں اللہ سے، معافی طلب کریں اللہ سے مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، اس کے باوجود کہ ان پر یہ واضح ہو چکا ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ جہنم والے ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہ تھا ابراہیم کا معافی مانگنا لأبیہ، اپنے والد کے لیے، الا عن موعدۃ، سوائے اس وعدے کی وجہ سے، وعدہا ایاہ، جو انہوں نے کیا اس سے، فلما تبین لہ، پھر جب واضح ہو گیا ان پر، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کے دشمن تھے، تبرأ منہ، تو انہوں نے ان سے برات کا اعلان کیا، انہوں نے بے تعلقی کا اظہار کیا۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، بے شک ابراہیم
بہت نرم دل تھے اور بڑے بردبار تھے. یعنی جب معافی مانگ رہے تھے تو نرم دلی تھی، لیکن پھر جب ان پر واضح ہو گیا تو ان کی بردباری تھی جو نمایاں ہو گئی. وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اس نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ وہ ان پر واضح نہ کر دے، ما یتقون، ان چیزوں کو کہ جس سے ان کو بچنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ اسی کے ہے، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یحیی و یمیت، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حامی نہ مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی جو ان کے ساتھی ہیں. الذین اتبعوہ، جنہوں نے کہ پیروی کی ان کی، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل ان میں سے ٹیڑھے ہو جاتے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی طرف رحمت کی نظر کی. انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ بہت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اس نے نظر عنایت کی ان تینوں پر بھی کہ جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، ڈیلے کر دیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ جان لیا، اندازہ کر لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے سوائے اسی کی طرف. ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ کی، لیتوبوا، تاکہ وہ پلٹیں، توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جی آئی ادھر سے لیں. پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے. یہ کریں گی؟ ٹھیک ہے. سر یہ جو پہلے ابراہیم علیہ السلام وہ بخشش مانگتے تھے، تو پھر نماز میں تو ہے کہ بھی والدین کو بخشش دے، تو پھر وہ تو پڑھتے تھے تو اس میں پھر یہ آتا تھا. کیا کرتے تھے؟ جب ہم نماز میں یہ پڑھتے ہیں والدیہ، تو پھر ان کے والدین بھی اس میں آتا ہے. ہم جب یہ دعا کرتے ہیں رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے معاف کر، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، تو ہم اپنے والدین کے لیے مانگتے ہیں، ان کے والدین کے لیے مانگتے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ہوئی دعا خود کرتے ہیں تو دعا کے الفاظ ہیں کہ جو اصل میں آپ ان سے لیتے ہیں، لیکن ان کے والدین، والد کے بارے میں اللہ نے ان کو بتا دیا کہ اب آپ نے یہ دعا نہیں کرنی. تو یہ دعا اب ہم کرتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی ان کے تو اب پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر کوئی آدمی ایمان کے ساتھ کیسے ان کے لیے مانگے.
مگر کسی کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں. کسی کے پاس کیا ذریعہ ہے جاننے کا سوائے قرآن کے, اللہ کے پیغمبر کے. میرا پھر میں نہیں سمجھی تو یہ بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے تو وہ پھر یہ نہیں پڑھتے تھے دعا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ آپ سے کے سوال سے فائدہ اٹھا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز میں دعا کی مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ آپ کی نماز کی دعاؤں میں یہ نہیں ہے. کہ ہمارے ہاں علماء نے چنی ہے, آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر حضور نے پڑھی تھی تو اپنے والدین کے لیے پڑھی ہوگی. میں نہیں جانتا, میں اس بحث میں میرے پاس پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کی یا نہیں کی. آئی ڈونٹ نو. ظاہر ہے کہ ہمیں وہ بات پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا کیا گیا. میں ایک اندازہ بتا سکتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ ایسا کیا گیا تو بظاہر ایسا لگتا ہے, بظاہر واللہ عالم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو, اللہ یہ کہ اللہ نے بتا دیا ہو کہ نہیں یہ آپ نہیں کر سکتے. اس معاملے میں یہ تو وہیں جا کے معلوم ہوگا, اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اتنا شفیق, اتنا نرم دل کہ وہ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دینے والا اور دعائیں کرنے والا ہو, اور وہ اپنے والدین کے لیے نہ کرے. کی انہوں نے اور اللہ نے کچھ کہہ دیا, آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو نو آئیڈیا. اس طرح کے معاملات میں میں اس چیز کو بھی کوئی بہت زیادہ نہیں سمجھتا کہ اس کو دیکھا جائے کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ جی آپ نے نہیں کی. یہ کیونکہ یہ تو افراد کی طرف سے انفارمیشن ہے. جی آپ اوکے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی, جی, اور ایک ہی قربانی قبول کر لی گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں کی گئی. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا کرائٹیریا ہے کہ جب ہم کوئی صدقہ یا قربانی جب ہم اس کے سامنے پیش کریں تو ہمیں اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ یہ قبول ہو جائے گی, یا اس کا کیا وہ ہے کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مطلب اس کی کیوں رد کی گئی اور اس کی کیوں قبول کی گئی, اس کے بارے میں. دیکھیں اب ایک اصول جان لیں کہ جب آپ کو اللہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ مختصر ہے اور کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کو آپ کمپلیٹ کریں گے. کیسے؟ اللہ کے بارے میں جو باقی معاملات میں ہمیں معلومات حاصل ہیں کہ اللہ آخری درجے میں میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ 2 بیٹے ہیں تو ایک کو کروں گا ایک کو نہیں کروں گا, میری مرضی نہیں. اس نے یہ دیکھا کہ ایک نے جب کہ پورے خلوص کے ساتھ اس قربانی کو پیش کیا, دوسرے کی نیت ہی نہیں تھی, وہ تو زبردستی کر رہا تھا محض دکھاوے کے لیے, اور بعد میں مزید واضح ہو گیا کہ اس کے اندر کی یہ کمزوری یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا. ورنہ تو اگر کوئی مخلص آدمی ہوتا اور وہ کہتا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی, اب مجھے خدایا سمجھ میں آ گئی یہ بات, میری نیت خراب تھی, پلیز فورگیو می, اب مجھے سمجھ میں آ گئی, لیکن وہ ضد میں مبتلا ہو. سر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اپنی کیپیسٹی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی, تو آپ دے تو دیتے ہیں لیکن آپ میں تھوڑا سا آپ کے دل میں تنگی سی آتی ہے, تو کیا یہ اسی زمرے میں آئے ہیں؟ دیکھیں جب ایسا ہو تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس تنگی کو ختم کریں. ہمارے دلوں میں تنگیاں آتی ہیں, ہمارے ذہنوں میں نیگیٹو خیالات آتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک یہ کہ آپ اس کو پالیں, اور ایک یہ کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ختم ہو جائے, اس کو فائٹ کریں. جب تک وہ تنگی, جب تک وہ شیطانی وسوسہ آپ اون نہ کر لیں, اور اون کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے اوپر طاری نہ کر لیں, اس وقت تک آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے.
اس وقت تک آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اسٹرگل میں اللہ مدد کرتا ہے، آپ اس سے دعا کریں. سر ابھی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں تو اس میں سے یہ مجھے پوچھنا تھا کہ جو شخص خودکشی کر لیتا ہے، اب وہ اس کی موت تو حرام موت ہے، جو اس کے بارے میں علماء جو ہے وہ ڈفرینٹ رائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کا نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ جو پڑھنے کے قائل ہیں ان کی بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی بیچارہ بیچاری کن حالات میں تھا، کن حالات میں تھی، اس کے اوپر وہ کیا ٹینشنز تھی جن کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. جو لوگ نہیں پڑھنے کو کہتے ان میں سے اگر کچھ بعض لوگ ہیں کہ جو جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ وہ نہیں پڑھتے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ لوگ کیئرفل ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اس میں سخت ہیں وہ غالباً اس لیے اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں کہ جس میں انہیں کوئی احادیث میں اس طرح کا کوئی واقعہ ملا ہے. حدیث میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، جس میں آپ کو بعض اوقات اللہ کی طرف سے پوری انفارمیشن مل جاتی. یعنی ابھی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ مکس تھے، اور وہ اس وجہ سے مشکل تھا ان کو ڈسٹنگوش کرنا بعض اوقات. اسی طرح کے واقعات آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک جنگ میں ایک صاحب لڑتے لڑتے مر گئے. صحابہ کرام ان کے قریب پہنچے، سو گوز دا نیریشن. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جنت مبارک ہو، شہید ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. اور ہوا یہ تھا کہ اصل میں اس کو چوٹ لگی تھی، پھر اس نے اپنے آپ کو مار دیا. تو لوگوں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ اصل میں یہ جہنم کی نشانی ہے. نہیں یار، یہ انکمپلیٹ بات ہے. اللہ جانتا تھا بندہ منافق تھا، بیچ میں پھنس گیا، پھنس گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، اور اس کے بعد وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوا کہ اس نے مار دیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خودکشی آدمی کرتا ہے تو اس کا کیا بنے گا اللہ جانتا ہے. ہم خودکشی کو، میں نے اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ پہلے دی تو کسی نے کہا کہ آپ خودکشی کو انکریج کر رہے ہیں. میں نے کہا خلا حول ولا قوت، انکریج کیسے کر رہا ہوں؟ خودکشی ناجائز ہے، خودکشی حرام ہے، خودکشی نہیں کرنی چاہیے. مگر جس نے خودکشی کر لی، اب کیا اس کے رشتہ دار یہ فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ جہنمی ہے؟ یا یہ تو اس کا تو حوصلہ ہی نہیں ہو سکتا. It is simply not possible to live a life as a relative of somebody who has died because of suicide. کہ آپ کہیں وہ جہنم میں گیا، یار پتہ نہیں کس کے پاس اتنا حوصلہ ہے. والدین ہوتے ہیں بیچارے، آج کل تو یہ کچھ زیادہ فریکوینٹ ہو گیا ہے. تو ان والدین کا یہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ آپ دعا کریں، بہت دعا کریں اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ خودکشی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ خودکشی ہوتی ہے کہ جس میں ایک شخص نے کتنے زیادہ گناہ کیے ہیں کہ اس کے بعد وہ ڈپریسڈ ہو گیا، توبہ نہیں کر رہا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور ہوتے 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 اس نے اپنے آپ کو مار دیا. مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوتا بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن بہرحال کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس نے انتہا کر دی ہے، تمام امکانات اس نے ضائع کر دیے. ایک آدمی حالات سے ڈپریسڈ ہے، بھائی گھر میں کھانا نہیں ہے اور گھر والوں کے لیے نہیں ہے، اب کیا کرے؟ چوریاں کرے، عزت لٹائے، کیا کرے؟ تو وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اس کیس، مجھ سے پوچھے بھائی یار حوصلہ کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، خدا بہت مدد کرنے والا ہے. لیکن بعض لوگ اس میں کمزور نکلتے ہیں. جو وہ حرکت کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ حرکت کنڈیمنیبل ہے، مگر کیا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے؟ I don't know. کیا اس کے نتیجے میں ہم ان کے لیے دعا نہ کریں؟ میرا خیال ہے زیادہ کریں. خدا وہ دیکھ لے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہم کہیں گے پتہ نہیں کیا کمزوری تھی ان کی، ہم یہ کریں گے. A relative wants to know that
if you do sincere tawbah during Umrah, are all your sins forgiven and you come back clean? Please clarify. میں گزارش کر رہا ہوں کہ عمرے کے بغیر بھی اگر توبہ ہو جائے تو سب کچھ صاف ہو جاتا ہے. عمرے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اور موقع ملے گا تو آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا. عمرے میں توبہ کے آپ کو بے پناہ موقع ملتے ہیں. چنانچہ یہ کہا گیا ہے کہ جب واپس کوئی آتا ہے عمرے حج سے تو وہ دھل دھلا کے آتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو دھل دھلا کے آنا چاہیے. اگر کوئی بندہ عمرے کے لیے جائے اور یہ اس کو خیال ہی نہ آئے کہ میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی اور اسے توفیق نہ ملے کہ وہاں اللہ سے معافی مانگے اور واپس آ کے پھر ایک فریش اپنی اننگز کا آغاز کرے تو اسے کچھ نہیں ملا. سو یقیناً اس کے گناہ دھل جائیں گے اگر وہ توبہ کرے. توبہ سے ویسے بھی ہو جاتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں, لیکن عمرے میں اس کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں. یہی the same is true for لیلۃ القدر, the same is true for everything جس میں کہا گیا ہے کہ گناہ دھل جاتے ہیں, انسان کو بہت اجر ملتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. جی اچھا ادھر سے آپ کر کے ادھر دے دیجیے. سر میرا کوشچن ہے سورہ حج کی جو پہلی 2 آیات ہیں اس میں جو عذاب کا ذکر ہے سر یہ قیامت کے بارے میں کہ قیامت سے پہلے کے عذاب کا ذکر ہے؟ اور دوسرا بھی کوشچن ہے سر, اور کیا قیامت اسی طرح, اگر یہ قیامت کا ذکر ہے تو کیا قیامت اسی طرح اچانک ہی آئے گی جب لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے؟ جیسے وہ دودھ پلانے والی ماں کا ذکر ہوا کہ وہ دودھ پلا رہی ہوگی, اس کو چھوڑ دے گی اپنے بچے کو, کیسی طرح آئے گا؟ جی ایسے ہی اچانک آئے گی. یہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ جناب خواتین و حضرات اچانک آئے گی. اچانک پہلا سور پھونکا جائے گا اور وہ زلزلہ جھٹکا آ جائے گا. اور وہ معلوم ہوتا ہے نا کہ قیامت آپ جس کو کہتے ہیں وہ کتنی لمبی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا پہلا سور, اور وہ ہے کہ جو سورہ حج کے آغاز میں جس کا ڈسکرپشن ہے, اور جب وہ آ جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ دوسرے معاملات شروع ہوں. قیامت ہی کا بالکل وہ تو لکھا ہے ان زلزلۃ الساعۃ, قیامت کا زلزلہ جھٹکا یہ بڑی خوفناک چیز. کچھ لوگ کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ آئے گی, تو یہاں سے تو پتہ چلتا ہے. نہیں وہ اصل میں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں علامتیں, قیامت کی علامات. وہ پھر جو اس میں مختلف جی تو قیامت نہیں آئے گی. جی وہ آپ نے بتاتے ہوئے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کا بیٹا ہو, اور حضرت مریم کے بارے میں کہ وہ الہ ہے, تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا, اور اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. پھر بھی وہ یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو, میری امت کو. سر یہ پیغام ان لوگوں تک کس طرح ہم پہنچا سکتے ہیں جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے؟ کیونکہ میں کام کرتی ہوں جہاں پر ہاسپٹل میں کافی سٹاف جو ہے وہ اس بلیف کے ساتھ ہیں, اور کبھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں یہ آپ دعوت کہہ لیں یا ان سے, میرے ٹیلر بھی کرسچن ہے تو ان سے بھی میں نے بات کی تھی, اور میں نے اپنی نرس سے بھی کی تھی. تو وہ ان کا بہت فرم بلیف ہے اس بارے میں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے سارے گناہ لے لیں گے, اور وہ جب چڑھے تھے سولی پر تو انہوں نے ہمارے لیے وہ چڑھے تھے اس لیے کہ وہ ہمارے گناہ اپنے ساتھ لے لیں گے, اور وہ قیامت کے دن جو ہے وہ یہ کہیں گے, اور وہ تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہیں. اور جب ان کو کہو کہ بھائی وہ بیٹا نہیں ہے, تم شرک نہ کرو. سر میں اس چیز پہ نہ کنونس نہیں کر پائی ہوں ابھی تک کسی کو بھی. تو سر یہ کیا میرے ذمہ داری ہے کہ میں نے ان کو کنونس کرنا ہے, یا پیغام کس طرح میں ان کو پہنچاؤں کہ وہ تھوڑا سا تو چلو کنونس ہو سکیں؟ اور سر یہ کب شروع ہوا یہ تصور کے وہ بنا لیں گے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. سینٹ پال کے زمانے سے ان کے ہاں یہ فرق آنا شروع ہو گیا ہے, لیکن قرآن نے اس کو بیان بھی نہیں کیا ویسے.
گزارش یہ ہے کہ یہ جو دعوت ہے نا یہ بڑی مشکل چیز ہے. یہ آپ کو دینی ہوتی ہے حکمت کے ساتھ. اس میں خلوص بھی ضروری ہے اور حکمت بھی ضروری ہے. میں نے جب بعض کرسچن سے بات کرنی شروع کی جب میں برطانیہ میں تھا پڑھ رہا تھا اور میری اس لوکیلٹی میں بہت سے کرسچنز تھے ڈیووٹیڈ. میں ان کو یہاں سے متوجہ کرتا تھا کہ دیکھو تم اپنے مذہب میں جس طرح سے جذباتی ہو فرم ہو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے علاقے میں مسلمان ہیں اور وہ جذباتی اور فرم ہیں. انہیں یقین ہے کہ ان کا پیغام ٹھیک ہے, تمہیں یقین ہے کہ تمہارا پیغام ٹھیک ہے. ایک چیز تو رول آؤٹ کر دیتے ہیں کہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ میرا پیغام کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تمہارا کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. میرا پیغام ٹھیک ہے, میں یہ سٹیٹمنٹ اس وجہ سے دوں تو بے وقوف ہوں گا کہ اس لیے کہ یہ میرے ماں باپ کا دین ہے اور میرے بھائی میری بہن لائک وائز ان یور کیس, کہ چونکہ آپ اس ماحول میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ یہ کہیں جی کہ چونکہ ہم پیدا ہو گئے ہیں تو اس لیے ہم ٹھیک ہیں. میں ان کو یہ بتاتا ہوں اینڈ آنیسٹلی میں نے یہ وٹنس کیا کہ جیسے تمہارے چرچز میں اور تمہاری گیدرنگز میں تمہارا پریسٹ پادری تقریر کرتا ہے اور تم روتے ہو, میں نے دیکھا عورتیں روتی تھیں, اسی طرح سے میرے ماحول میں ہمارے لوگ بولتے ہیں اور لوگ روتے ہیں. تو بھائی یہ رونا کوئی دلیل ہی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم دیانتداری اور سنجیدگی کے ساتھ جاننے کی جستجو کریں اور اس پرابلم کو اپنے سامنے رکھیں کہ یہ یا خدایا کیا ماجرا ہے کہ تیرے ہی نام لینے والے کچھ لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ دوسری بات کہہ رہے ہیں. ہم نے تو تکیہ بھروسہ کیا ہوا ہے تیرے بیٹے پر, وہ ایک اور کلام سنا رہے ہیں جو کہتا ہے وہ بیٹے ہے ہی نہیں. یہ تو بہت بڑی بات, بڑی گھنونی بات ہے. تو آپ پلیز پش نہ کریں انہیں, آرام سے ان سے کہیں کہ یہ مسئلہ سمجھ لو اور آفر کریں یار اگر وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کو ماننے سے نجات ملتی ہے مجھے بھی سمجھاؤ, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ میری جو نرس ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑی سی گھبرا گئی, بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کیوں بلیو کرتی ہیں. میں آپ کو یہ بتانے لگی, وہ گھبرا گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا, میں اپنے پادری سے پوچھوں گی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں یہ کیوں بلیو کرتی ہوں, یہ میرے پادری صاحب نے مجھے بتایا ہے, میں ان سے پوچھ کے آپ کو جواب دوں گی. دس از واٹ شی سیڈ. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اگر ہم نے کبھی دعوت دینی ہے نا تو اس بات کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز کی ہے اصل ہے وہ چیز ہے کہ جس کو کہتے ہیں ایمپتھی. آپ دوسرے کی پوزیشن میں ڈال کے اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کے اگر ایمان کو کوئی تھریٹن کرے تو آپ کیا سوچیں گے؟ بالکل نرم ہو جائیں. دیکھو بیٹے بہن واٹ ایور, تم بات سنو, غور کرو اور اپنے رب سے دعا کرو, اور کسی ایسی بات کو مان کر اپنے موت کے بعد کی زندگی کو داؤ پر مت لگاؤ جو محض سنی سنائی بات ہے. تمہارا کرسچن فیملی میں پیدا ہونا کرسچینٹی کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, جیسے میرا مسلم فیملی میں پیدا ہونا اسلام کی سچائی کی کوئی دلیل نہیں. مجھے بھی سوچنا ہے, کوشچن کرنا ہے, کریٹیکلی ایگزامن کرنا ہے, اور تمہیں بھی کرنا ہے. یہ بات جان لیں, ہم نہ کسی کو کنورٹ کر سکتے ہیں نہ ہمیں کسی کو کنورٹ کرنا ہے. ہم نے
بات پہنچانی ہے ان کو جو بات سننے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی فرد سے آپ بات شروع کریں تو مکمل بھی آپ ہی کریں. آپ نے ایک بات کی اور آپ نے محسوس کیا کہ نہیں آئی کین ناٹ گو اینی فردر، بیچاری پریشان ہو رہی ہے، تیاری نہیں ہے، تو گیو ہر سم ٹائم اسپیس. ہو سکتا ہے کوئی اور اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ آ جائے، اس دوران میں آپ نے اس کے اندر ایک سوال پیدا کر دیا. سو اپنا کام کریں بس، اور اس میں بس میں یہ گزارش کروں گا نرمی، حکمت، ہمدردی اور ان کو اکوموڈیٹ کرنا. وہ ہمارے دین پر کوئی اعتراض کریں اس پر ریئیکٹ نہیں کرنا، اس لیے کہ لیٹس فیس اٹ، ہم بھی ان کے دین پہ اعتراض کر رہے ہیں، یو نو. سو اس دنیا میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ہمیں ایک فیئر طریقے سے کرنا ہوگا. سر وہ پختہ ہو گیا ان کا دین، وہ تو نہیں ہمارا بھی ہو گیا ہے، ہمارا تو صحیح ہے. صحیح ہے، وہ بالکل یہ بات کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں ہماری بائبل، میں آپ کو یہ بتاؤں، میرے پاس آتے تھے ایک کپل، میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، مسٹر اینڈ مسز ایلزوردی. وہ ہر سنڈے آتے تھے اور مسز ایلزوردی مجھے تبلیغ کرتی تھی. ان کے ہسبینڈ مسٹر ایلزوردی روتے تھے آنسوؤں سے، اور مجھے کہتے تھے کہ کیا وجہ ہے یار، تم ٹھیک آدمی لگتے ہو مگر تم جیزس کی مرسی سے تم دور ہو. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کو کریں صحیح، وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور وہ اسی طرح سے ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے، یہ کون لوگ. اس لیے یہ بات اصل میں ہم کو کہنی ہے ان کو جتنی نرمی کے ساتھ ممکن ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہے کہ جو تمام معاملات کا الٹیمیٹ نگران ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں، تو پھر کیا ابراہیم کا رب بولتا اور کھاتا تھا؟ انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کی کہ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے ان کے سامنے وہ کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جو ان کے کام آئیں گے، یہ ان کے کھانے بھی کھاتے ہیں، یعنی ظاہر اسی لیے پیش کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پھر اگر پیش کرتے ہیں تو کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے رب کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ہمارے چڑھاوے کھاتا ہے، تو اس لیے تو سوال پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کیا وہ سنتا ہے، اور ہم دعائیں کس لیے کرتے ہیں؟ ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں دعائیں سنتا ہے. تو وہ سنتا ہے، اس یقین کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں اور حیرت انگیز طریقے سے دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ہمارے اس ایمان اور اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب سنتا ہے. اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 7 کائنات بنائی؟ یعنی کیا السماوات والارض کا مطلب کائنات ہے؟ کیسے؟ بالکل ممکن ہے. یعنی اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ قریب کی دنیا ہے. اس طرح کی یعنی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے قریب کے آسمان کو خوشنما بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے چراغوں سے، روشنی سے. اس کے علاوہ اور 6 اور ہیں. یہ انہی کی آگے جو وسعتیں آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے وہ 6 آسمان ہیں، یا یہ سب جتنا انسان ڈسکور کر رہا ہے پہلا ہی آسمان ہے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس طرح کی باتوں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا، بس وہ ہم پر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم اپنی تحقیق کریں. Has Dajjal arrived? Here in Islamabad, some people I had a sitting with, they say that it has. تو انہیں سے پوچھے کہ پھر کیسے ملاقات ہو سکتی ہے اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی بات نہیں بیان کی. قرآن مجید دجال کے بیان سے بالکل خالی ہے. احادیث میں البتہ اس کا ذکر آیا ہے، اور اس ذکر کے بارے میں بھی ہمارے ہاں 2 رائے ہیں. ایک یہ کہ وہ کوئی واقعی فرد ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ فرد نہیں بلکہ اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ میٹافوریکل ہے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ
کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی دیکھتی ہوگی. تو یہ تو آپ لوگوں میں سے جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں لطیفہ کہ جب 1967 میں عرب اسرائیل وار ہوئی تو ان کا جو ڈیفنس منسٹر تھا وہ موشے دیان تھا اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی. لوگ کہتے تھے یہ وہی کانا دجال ہے. ویسے بھی کسی بھی امپورٹنٹ آدمی کی آنکھ میں ذرا فرق ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دجال ہے، اور بھی لوگوں کو یہ کہا گیا. سو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اصل میں یہ اس ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں ایک میٹافر تھا کہ جس کی ایک آنکھ بہت تیز ہے، یعنی دنیا کی آنکھ، اور اللہ آخرت کی جو ہے نا، جو اللہ نے حقیقتیں بتائی ہیں دین کی، وہ آنکھ بند ہے، وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں ایک تطبیق ہے، یعنی ریکنسیلیشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دجال کے معاملات شروع تو ایک سویلائزیشن سے ہوں گے اور پھر اپنی کلائمیکس پر ایک شخصیت پر بھی پہنچ جائیں گے. مگر آنیسٹلی میں اس لیے آئی ایم ناٹ فلی لوکنگ فارورڈ ٹو میٹنگ آئیدر دجال اور اینی بڈی ایلس، اس لیے کہ قرآن نے بالکل انکریج نہیں کیا. اس نے کہا کہ اپنی موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، جب وہ آنی ہوگی آ جائے گی. اگر فرض کیجئے کہ وہ ابھی قریب نہیں ہے تو آپ کی موت تو قریب ہی ہے، اور اگر وہ قریب ہے تو اس کو جان کے آپ کریں گے کیا؟ کرنا تو وہی نماز پڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، اچھا انسان بننا ہے. تو کام شروع کر دیں. دجال کے آنے نہ آنے سے فرق کیا پڑے گا؟ لیکن لوگوں کو ایکسائٹمنٹ چاہیے. دین میں بھی یہ ساری نماز روزے کی باتیں بورنگ ہوتی ہیں نا، تو دجال میں ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. اچانک بعض لوگوں کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، وہ کہہ رہے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بتائیں کب اس نے آنا ہے. اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ پتہ چلے قیامت کب آئے گی. میرے اندر بھی ہے بہت زیادہ. بس میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اس بارے میں ڈسکریج کرتا ہے کہ آخرت کب آئے گی. یہ اصل میں کے سوالات اس کو چھوڑ دیں، کوئی نہیں اچھی. یعنی آپ کی یہ ٹرو ہے کہ چائنا کی طرف سے آئے؟ میں نے کچھ بھی نہیں ایسے ہی لوگوں نے بنائی ہے سر. وہ نہیں، وہ دیوار چین جو ہے نا، وہ یاجوج و ماجوج کی دیوار نہیں ہے، وہ ان کا واقعہ ہوا تھا کہیں سینٹرل ایشیا میں کہیں. وہ بعض لوگوں نے اس کو ڈسکور بھی کیا، لیکن وہ نہیں ہے. ہاں، یاجوج و ماجوج کا ذکر قرآن میں ہے سورہ انبیاء میں ایک جگہ پر. وہ کون ہوں گے؟ وہ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ آپ کے ویسٹرنرز ہیں. یعنی اصل میں نوح علیہ السلام کی تین بیٹے تھے جنہوں نے سروائیو کیا، حام، سام اور یافس. حام جو ہیں یہ افریقنز ہیں، سام یہ ہم لوگ ہیں، یہ مڈل ایسٹ کے، اسی میں پیغمبر آئے سارے. اور یافس ان کے دو بیٹے تھے، گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج و ماجوج. یہ پھر ایک گورے اور یہ چپٹی ناک والے، یہ پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں. اور یہ قرآن کے بیان کے مطابق یہ قیامت کے قریب یہ من کل حدب ینسلون، یہ چلے آئیں گے، عمدے چلے آئیں گے. کس طرف؟ معلوم ہوتا ہے مکہ مدینہ کی طرف، میں نے وہ کنورج کریں مکہ مدینہ کی طرف، چاروں طرف سے من کل حدب چلے آئیں گے. سو اب یہ جو ویسٹ کا غلبہ ہے اور ان کی ملٹری مائٹ ہے، کیا اس سے یہ مراد ہے یا ابھی کچھ اور اس دنیا نے کروٹیں لینی ہیں؟ آخری 5 منٹ میں آپ کر سکتے ہیں سوال جی. آپ لوگ اس کا خیال رکھیں جی، یہ لوگ سن رہے ہیں، لوگ اس میں فیس بک پہ آیا کہ ابھی جدے میں انہوں نے وہ ایک بنا لیا ہے شراب خانہ. سر یہ بات میں کرنے لگی تھی کہ جو حالات سعودیہ میں ہو رہے ہیں یہ آغاز نہیں. کل نیوز تھی کہ 14% وہ الکوہل کی اجازت مل گئی. تو اس کا ہے. اور دوسری جو وہ بادشاہ نے سلمان، اس کا نام پتہ نہیں صحیح نام میں لے رہی ہوں کہ نہیں، اور اس نے بہت ساری، اب وہ شاپس پہ بھی جیسے یا خواتین ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ بھی اجازت مل گئی ہے. دیکھیں جی، جو پہلے بھی سعودی عربیہ میں ہو رہا تھا وہ بھی ایگزیجریٹڈ تھا، اور جو اب ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. لیکن اس کا ہم سے کیا تعلق؟ ظاہر ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے، ہمیں اس پہ افسوس ہونا چاہیے، اور ہمیں اگر کوئی اصلاح کا موقع ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے نتیجے میں قیامت قریب آ گئی ہے
آ جائے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ موت ہماری قریب آ رہی ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. قیامت ہماری زندگی میں آئے گی, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اس کے پریشانیوں سے, مگر یہ کہ بہرحال موت تو آنی ہے, تو ہمیں تو اس کی تیاری کرنی ہے, اپنے اعمال کے بارے میں, رویوں کے بارے میں اللہ سے توبہ استغفار کر کے اور صحیح دین کو جاننے اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. لیکن سر میں یہ پوچھی تھی کہ صحیح ہے سر کہ جو فیس بک میں ہے کہ بھائی جدے میں انہوں نے بنا دیا ہے شراب خانہ؟ پتہ نہیں, مجھے معلوم, تو معلومات ہے, دیکھیں آپ نے. جی السلام علیکم. یہ ایک سوال تھا. ایک میری دوست ہیں جو میری عمر کی 70+, اور وہ نماز نہیں پڑھتی, اور جب بھی ان سے بات میں کروں تو وہ کہتی ہیں, بس وہ اوائڈ کرتی ہیں سبجیکٹ, کہتی ہیں تمہیں پتہ ہے میری مجبوریاں, میرے بہت مشکل زندگی ہے, اور وہ ہر دنیا کا کام کرتی ہیں. مطلب ہے وہ سیریں بھی کرتی ہیں, جاتی ہیں روز کہیں نکلتی ہیں, کہیں ٹورز کے اوپر جاتی ہیں, ہر قسم کی چیز کرتی ہیں, مگر نماز کو وہ ڈینائی کرتی ہیں. کہتی ہیں بس میرے لیے بڑا مشکل ہے. کل وہ آئی ہوئی تھی میرے گھر 1.5 گھنٹہ, میں نے ان کو کوشش کی کنونس کرنے کی, میرا اتفاق سے روزہ تھا, میں نے کہا میں روزہ کھول رہی ہوں, نماز پڑھ رہی ہوں, آپ بھی نماز پڑھ لیں. شی جسٹ ریفیوز ٹو سے ہر پریئرز. تو ان کو میں کس طرح ہیلپ کروں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس طرح مدد کروں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور نماز پڑھیں. جب بھی آپ سے ملیں ایک آدھ مرتبہ بات کریں, اوور ڈو نہ کریں. جی پیغمبر کیا سب انسانوں کو کنونس کر کے چلے گئے؟ ایسا تو نہیں ہوا. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ دعا کریں اور بس کبھی موقع ملے ایک آدھ بات کر لیں. آپ ان کے سامنے نماز پڑھتی ہیں, ان کے لیے یہی دعوت ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جتنا آپ زیادہ کہیں گے اتنے وہ چڑھیں گے. سو وہ جانتی ہیں نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے, آپ ان کی دوست ہیں, آپ نماز پڑھ رہی ہیں, بس یہ دعوت کافی ہے. باقی بہت دعا کریں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. آپ کی طرف سے کچھ یہ نہیں سر, کچھ نہیں, ویسے وہ انہوں نے کہا نا سعودی عرب میں یار, یہ سر انہوں نے کہا کہ عورتوں کو کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے. سر جیسے میرے بھی ماموں بھی عمرہ کر کے آئے, تو نے کہا کہ ایئرپورٹ کے اوپر زیادہ جو ہے وہ لڑکیاں تھیں, عورتیں, خواتین تھیں جو وہاں پہ کر رہی تھیں, اپنی ڈیوٹی دے رہی تھیں. تو لیکن سر وہ کہہ رہے تھے حجاب میں تھیں اور پردے کے ساتھ تھیں. تو سر مجھے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی اگر پردے میں رہتے ہوئے یہ کام کر رہی ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میں یہی گزارش کی ہے کہ جب کوئی بات ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے نا, تو اس کے بعد آپ کو ایک نارمل بیلنس چیز عجیب لگتی ہے. سو ہمارے ہاں مثال کے طور پر مذہبی حلقوں میں جو میں ابھی آپ لوگوں کو یہ کلاس لے رہا ہوں, یہ ناجائز کلاس جی, اس لیے کہ لوگوں کا کوئی اوپینین نہیں ہے. تو اب وہ جو اوپینین ہے لوگوں کا, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, ظاہر ہے اس کے دلائل کی روشنی میں. سو ایک انسان کا اپنا مزاج ہے. میں کبھی کبھی میں ادھر جب لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو مجھے بڑے نیک لوگ لکھتے ہیں, سر آپ اچھی بات کرتے ہیں, ٹوپی پہن لیا کریں. اور ان کو ظاہر ان کو میری داڑھی تو ٹھیک لگتی ہوگی الحمد للہ. وہ کہتے ہیں یہ بندہ تھوڑا سا ہے, ٹوپی پہن لے تو کتنا اچھا ہو جائے. اب وہ کیا ہے, انہوں نے بچپن سے اب تک سارے مذہبی ماحول میں ٹوپی دیکھی ہے, وہ ماحول ہے. بھائی ابھی آپ نے جو بات کی کہ وہ آپ جائیں نا, آپ اگر فرض کیجئے کہ کسی کرسچن ماحول میں, اور پتہ لگے کہ یہ بندہ جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا, یہ ماحول ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے. میں نے دیکھا ہے, میں مسلمانوں کو یہ بتاتا بھی ہوں نا, تب بھی وہ کہتے ہیں نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں. اور بھائی آپ کتنے ٹھیک ہیں کتنے نہیں ہیں, یہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں, آپ قرآن کو پڑھیں, آپ ری وزٹ کریں, آپ کوشچن کریں تو ہوگا. سو لوگوں کو جب ہم بتاتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون تھیں کہ جو مارکیٹ کو سپروائز کرتی تھیں اور باقاعدہ جا کے فیصلے سناتی تھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ جس میں دینداری کا مطلب یہ ہے کہ خواتین نظر نہیں آئیں گی, اور آئیں گی تو صرف ان کے کپڑے نظر آئیں گے. اس کو لوگ کہتے ہیں شرعی پردہ ہے.
اچھا جناب، میں آخری سوال کر رہا ہوں. یہ اوپر والے سوال کا ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صف پہ نہیں کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، چونکہ کھانے ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو. ٹھیک، یہ سوال بنتا ہے کیونکہ کھانا سامنے تھا، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو. بت بولتے ہیں، یہ دعویٰ تو ان کا نہیں تھا. یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان کو ان سے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایک ایسی شخصیت رکھتے ہیں جن سے کہ انٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ انٹریکشن میں بولنا بھی شامل ہے. اگر وہ بولتے نہیں تھے تو ایک توجہ دلانی بھی مقصود تھی نا. یار نہ وہ بولتے ہیں، نہ بات سنتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، تو یہ کس فائدے کے ہیں؟ یعنی اگر وہ دعویٰ نہیں بھی کرتے تھے تو ایک ان کو توجہ دلانے کے لیے کہا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب ان کی تمہارے لیے افادیت کیا ہے. سو یہ ایک ایک چیز کے احساس دلانے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. خدا تعالیٰ یہ کرتا ہے، اس وقت زیر بحث نہیں تھا. میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے، اس نے اپنی وحی کے ذریعے سے ہم کو اپنا پیغام پہنچایا، وہ ہماری دعائیں سنتا بھی ہے. تو اس لیے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی وہ جسٹیفائڈ تھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.